کہ جب کفار قریش کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید مکے میں نہیں ہوئی زیادہ، طائف میں تو بالکل تائید نہیں ملی، لیکن مدینے کے اندر کچھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ان کو اندازہ لگ گیا کہ شاید کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر شاید مدینہ جانے والے، تو انہوں نے ایک مجلس بلائی، انہوں نے ایک مشورہ کمیٹی بلائی، کہا کہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے جانے نہیں دیا جائے اور ان کو کچھ نہ کچھ کر کے نقصان میں ڈالا جائے، لیکن کیا کیا جائے؟ ایسے وقت پر ابلیس آ کر مشورہ دیتا ہے، آپ نے سنا ہوگا آتھینٹک، آپ نے سنا ہوگا کچھ روایتوں میں، لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں، آتھینٹک نہیں ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ مشورہ بیٹھا، مشورہ کمیٹی کے اندر الگ الگ مشورے آئے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، آخری میں یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مارنے کا پلان بنایا، لیکن یہ جو واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سروں پر مٹی بھی ڈالے، پھر بھی وہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، یہ کوئی آتھینٹک نہیں، یہ سب باتیں نہیں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں چھوڑا، کہا کہ کفار قریش اتنا زیادہ تکلیفیں دینے کے باوجود بھی، اتنا تکلیف دینے کے باوجود بھی اپنی امانتیں کہاں رکھاتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ اکبر، اتنا ستاتے تھے، لیکن ان کو پورے مکے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امانت دار نہیں ملا۔ وہ اپنے امانتوں کو یہاں پر رکھائے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑے 3 دن کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف آتے ہیں، آنے سے پہلے جتنی امانتیں تھیں ایک ایک کو واپس لوٹا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ اگر کوئی ہم کو ستاتا ہے تو کہتے اب میں تیرا قرضہ واپس نہیں کرتا، ایسے کہتے ہیں ہمارے اخلاق۔ اگر کسی نے اس کو تھوڑی سی انجان ہے، بھائی میرا مطلب وہ نہیں تھا، نہیں، اب آپ بول ڈالے، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، تمہارے فلاں کمزوریاں بتاؤں گا، میں تمہارے فلاں امانت داریاں باہر لاؤں گا۔ کیا ہو گیا؟ اخلاقی اعتبار، ہم امانتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ مجلس امانت ہوتی ہے، وہ امانت کی باتیں باہر پھیلا دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا بہیو کر رہے ہیں، ایک ایک امانت لوٹانے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ سب کو معلوم ہے وہ ٹائم پر چھوڑنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، لیکن امانت کا خیال کتنا زیادہ تھا، اس سے اندازہ لگائیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے نکلتے ہیں تو اس دوران لوگ کہتے ہیں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے فاصلے پر آ کر کھانا دے کر جاتے تھے، آتھینٹک نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے سے پہلے انہوں نے توشہ باندھا تھا، یہ واقعہ آتھینٹک، اللہ زیادات النکاحین۔ اور سفر کے دوران کبوتر نے ایک اپنا ایک گھونسلہ بنایا، گھونسلے میں انڈے رکھے۔ غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھپے ہوئے تھے تو اس وقت پر کفار قریش دیکھ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ وہاں پر ایک مکڑی نے جال بنایا تھا۔ یہ سب من گھڑت باتیں، اپنے آپ کو یہ سب خرافات والے قصے سے نکالیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہ کبوتر تھا نہ گھونسلہ تھا، سیدھا قصہ پڑھو، انہوں نے کہا۔ اور پھر اسی طریقے سے درمیان میں بہت سارے من گھڑت واقعات لوگ پھیلاتے ہیں، ان سب واقعات سے بچتے ہوئے ہجرت کے واقعات کو پڑھنے کی کوشش کرنا۔ جیسا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھ کر لیٹے ہوئے تھے غار ثور میں، اور اس وقت پر بچھو یا کوئی زہریلی چیز سوراخ سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھے سے اس سوراخ کو دبا دیا اور بچھو نے یا اس زہریلے جانور نے ڈنک مارا۔ یہ سب من گھڑت واقعات، ایسی بات نہیں۔ یہ نہ بھی بتائے نا، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے فضائل صحیح احادیث میں اتنے زیادہ ہے، من گھڑت احادیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔